ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی باغ میں جو رنگوں اور زندگی سے چمک رہا تھا۔ ایک خوبصورت تتلی بیلا اور ایک چمکتی ہوئی جگنو فلک رہتے تھے۔ یہ باغ ہر قسم کے رنگین پھولوں سے بھرا ہوا تھا، گلاب، گل داؤدی، ٹیولپ اور سورج مکھی، اور ہر ایک کی خوشبو دوسری سے زیادہ دلکش تھی۔ بیلا کو پھولوں سے پھولوں تک اڑنا اور دھوپ میں رقص کرنا بہت پسند تھا، جہاں وہ میٹھے رس سے لطف اندوز ہوتی۔ فلک البتہ رات کا باسی تھا اور اسے چاندنی راتوں میں اپنے نور سے باغ کو روشن دیکھنا بہت بھاتا تھا۔ فلک کی روشنی سورج کے غروب ہونے کے بعد باغ کو زندہ کر دیتی اور سائے عجیب سی چمک سے جگمگاتے۔ ایک دن دھوپ والے خوبصورت صبح میں بیلا ہوا میں کوسوں قزح کی طرح جھلملاتے پروں سے ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ فلک، تمہیں ضرور آ کر دیکھنا چاہیے کہ دن کی روشنی میں یہ باغ کتنا شاندار لگتا ہے، بیلا نے خوش ہو کر کہا۔ مگر بیلا، فلک نے شرماتے ہوئے جواب دیا، مجھے رات کی خاموشی اور جادو بھری فضا پسند ہے، اور ویسے بھی میری روشنی صرف تب نظر آتی ہے جب آسمان اندھیرے میں ہوتا ہے۔ بیلا چاہتی تھی کہ فلک بھی وہ خوبصورتی محسوس کرے جو وہ سورج کی روشنی میں کرتی ہے، اور فلک چاہتا تھا کہ بیلا بھی اس جادو کو دیکھے جو رات میں اس کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن کے لیے اپنی روٹینز بدل لیں گے۔ جب رات ہوئی، بیلا نے ایک ٹیولپ کی پتی پر بیٹھ کر چاندنی کی ٹھنڈی روشنی میں فلک کا رقص دیکھا۔ فلک نے جگنوؤں کی طرح چمکنا شروع کیا اور پورا باغ جیسے ہزاروں ستاروں سے جگمگا اٹھا۔ بیلا حیران رہ گئی کہ باغ رات میں کیسا مختلف اور پراسرار لگتا ہے۔ اوہ فلک، یہ باغ رات کو واقعی جادوئی محسوس ہوتا ہے، بیلا نے آہستہ سے کہا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا، فلک نے بیلا کے ساتھ صبح کی ہوا میں پرواز کی۔ شروع میں وہ ہچکچایا اور گلاب کی پتیوں کے نیچے چھپنے لگا، لیکن جب بیلا خوشی سے پھولوں کے درمیان ناچنے لگی تو فلک نے بھی ہمت جمع کی۔ اس نے دیکھا کہ باغ نہ صرف رنگوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ خوشیوں سے بھی لبریز ہے۔ بنبنی کرتی مکھیوں کی گونج، تتلیوں کا رقص اور شبنم کے پتروں کی چمک جو ہیرے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ بیلا، فلک خوشی سے بولا، یہ سب کچھ دن میں اتنا رنگین اور زندگی سے بھرپور لگتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تمہیں دن کی روشنی اتنی کیوں پسند ہے۔ پھولوں کو میری روشنی کی ضرورت نہیں جب سورج ان پر چمک رہا ہو۔ اس دن کے بعد بیلا اور فلک نے اپنے باغ کی قدر اور بھی زیادہ کی۔ ہر ایک نے دوسرے کی نظر سے دنیا کو دیکھا اور سمجھا کہ خوبصورتی ہر روشنی میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں بیلا اور فلک نے سورج اور چاندنی دونوں میں رقص اور پرواز جاری رکھی اور باغ میں یادیں بنائیں جو ہمیشہ قائم رہیں۔